بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ ایمان کے نور سے جگمگاتا ہوا گھر۔ نبوت کا 50واں سال تھا جب حضرت عائشہ مکے کے اس مبارک گھر میں پیدا ہوئیں جو اسلام کی دولت سے مالا مال تھا۔ کتنا پیارا تھا وہ گھر جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بچپن کی آنکھیں کھولیں۔ کتنے اچھے تھے وہ گھر والے جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہ تو کسی بتوں کے سامنے جھکتے دیکھا، نہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے کسی کو ہاتھ پھیلاتے دیکھا، نہ کفر کی کوئی آواز سنی اور نہ شرک کی کوئی رسم دیکھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسلمان ماں رومان رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں آنکھیں کھولیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے مسلمان باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تربیت پائی۔ وہ پیارا باپ جس کا مرتبہ نبیوں کے بعد سب سے بلند و بالا ہے۔ بچپن کے دن اور بچپن کی باتیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچپن کا زمانہ تھا، کھیل کود کے دن تھے۔ پڑوس کی بچیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کھیلتی تھیں۔ نہ کسی سے لڑائی، نہ کسی سے جھگڑا، سب کے ساتھ محبت کا برتاؤ تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بڑی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے کھیل کود کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بچیوں کے ساتھ گڑیا کھیلتی ہوتیں، اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے، آپ گڑیوں کو جلدی سے چھپا لیتیں، ساتھ کی بچیاں حضور کو دیکھ کے ادھر ادھر چھپ جاتیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچیوں کو پھر بلا کر حضرت عائشہ کے ساتھ کھیلنے کو کہتے۔ گڑیا کھیلنا اور جھولا جھولنا، ان دو کھیلوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑی محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گڑیا کھیل رہی تھیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ان گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں دو پر لگے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، عائشہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا، یہ گھوڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کے پر بھی ہوتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے فوراً جواب دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے۔ حضور اس بے ساختہ اور برجیتہ جواب پر مسکرا دیے۔ مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منور کی طرف ہجرت ہوئی تو ابھی آپ کا سن صرف 8 برس کا تھا، لیکن ہجرت کی ایک ایک بات آپ کو اچھی طرح سے یاد تھی۔ اچھے نام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اور بھی اچھے نام ہیں۔ آپ انتہائی نیک اور سچی تھیں۔ صادقہ آپ کا لقب تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رنگ بہت صاف اور گورا تھا، اس وجہ سے آپ کا ایک لقب حمیرہ بھی تھا۔ عربی میں حمیرہ اسے کہتے ہیں جس کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی اور قیامت تک آنے والے مومنوں کی آپ ماں ہیں، اس وجہ سے ام مومنین آپ کا خطاب ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن کا نام حضرت اسماء تھا۔ حضرت اسماء کی شادی حضرت زبیر کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت اسماء کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی تھی۔ ان کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا جو عبداللہ بن زبیر کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے۔ ماں کا نام اکثر بیٹے کی نسبت سے لیا جاتا ہے، اس کو کنیت کہتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں دی تھی، اس لیے آپ کی کنیت کیسے ہوتی؟
ایک مرتبہ آپ نے حضور کی خدمت میں بڑی حسرت کے ساتھ عرض کیا، میں کنیت کس کے نام پر رکھوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر۔ اسی دن عبداللہ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیت ہو گئی۔ شادی کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نبوت کا 10واں سال تھا جب حضور کی پہلی اور انتہائی محبوب بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وفات پائی۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی کی عمر شریف 50 برس کی تھی۔ بڑی مصیبت کا یہ سال تھا۔ پیارے نبی کے سبھی جانے نثاروں کو اس کی بڑی فکر تھی۔ خالہ بنت حکیم آپ کے پاس آئیں اور عرض کیا، حضور دوسرا نکاح کر لیجئے۔ حضور نے دریافت فرمایا، کس سے؟ خالہ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کیا اور ہمارے پیارے نبی کی مرضی پا کر وہ حضرت ابوبکر کے گھر گئیں اور اس کا تذکرہ کیا۔ عرب میں ایک رسم چلی آ رہی تھی کہ لوگ اپنے منہ بھولے بھائیوں کی اولاد سے شادی نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی رسم کی بنا پر کہا کہ حضور میرے بھائی ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی بھتیجی ہیں، حضور سے حضرت عائشہ کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ خالہ نے آ کر حضور سے ذکر کیا۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، حضرت ابوبکر میرے دینی بھائی ہیں اور اس طرح کے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز ہے۔ حضرت ابوبکر کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ خوشی کے ساتھ راضی ہو گئے۔ اس طرح سے عرب کا یہ پرانا رواج ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے پہلے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کوئی چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ آپ نے فرشتے سے پوچھا، کیا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا، یہ تمہاری بیوی ہے۔ آپ نے کھول کر دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پایا۔ نکاح کتنی سادگی کے ساتھ ہوا۔ اب وہ مبارک وقت آ گیا جب حضرت عائشہ کا نکاح ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، بہت ہی سادگی کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ ان کی انا آئی اور ان کو لے گئی۔ حضرت ابوبکر نے آ کر نکاح پڑھ دیا۔ خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو مجھ کو خبر تک نہ ہوئی کہ میرا نکاح ہو گیا۔ جب میری والدہ نے باہر نکلنے پر روک ٹوک شروع کی تب میں سمجھی کہ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میری والدہ نے مجھے سمجھا بھی دیا۔ سوال کا مبارک مہینہ تھا اور نبوت کا 10واں سال یعنی ہجرت سے 3 برس پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ حضرت عائشہ کا مہر صرف 50 درہم تھا۔ نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 برس کی تھی، لیکن اس چھوٹی سی عمر میں بھی آپ کا ذہن اور حافظہ، قوت اور قدرت و قامت میں عام لڑکیوں سے بلند و بالا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے گھر میں۔ نکاح کے بعد حضرت عائشہ 2 برس 3 مہینے مکہ مکرمہ میں اپنے ماں باپ کے پاس رہیں۔ ہجرت کے بعد 7-8 مہینے مدینہ منور میں بھی آپ اپنے ماں باپ ہی کے پاس رہیں۔ مدینہ منور کی آب و ہوا مدینہ منور کی آب و ہوا سے نامنافق تھی۔ اس آب و ہوا کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی پیارے ساتھی بھی بیمار پڑ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بیمار پڑیں، بیمار پڑتی گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنی بیٹی کی محبت میں پریشان تھے، انتہائی شفقت کے ساتھ تیمارداری کرتے، بیٹی کے پاس جاتے اور حسرت سے منہ پر منہ رکھ کر دیتے۔ بیماری اتنی سخت اور شدید تھی کہ حضرت عائشہ کے سر کے تمام بال گر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو صحت حاصل ہو گئی
تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر کیوں نہیں بلوا لیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے روپیہ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، میرا روپیہ قبول فرمایا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنی اتنی انتہا چاہتی بیٹی کی رخصتی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود تقاضا کرتے ہیں۔ حضور کے پاس روپیہ نہیں ہے، لیکن وہ مہر کا ادا کرنا اتنا بڑا فرض سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ہی سے قرض لے کر مہر ادا کر دیا اور اس کے بعد اپنی انتہائی چہیتی بیوی کو رخصت کرا کے اپنے گھر لاتے ہیں۔ سرداروں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی مکے سے رخصت ہو کر پہلی بار اپنی سسرال آ رہی ہیں۔ بہت ہی سادگی کے ساتھ یہ رخصتی ہوئی، اس کا خیال کرنا بھی تمہارے لیے مشکل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انصار کی عورتیں دلہن کو لینے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر آئیں۔ یہاں نہ کوئی انتظام اور نہ کوئی اہتمام۔ خود حضرت عائشہ اس وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں۔ رومان ماں نے بیٹی کو آواز دی، بیٹی دوڑتی ہوئی ماں کے پاس آئی۔ ماں نے محبت بھرے ہاتھوں سے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، دروازے تک لائی، منہ دھلایا، بال سنوارے، پھر ان انصار کی عورتوں کے پاس لے گئیں جو دلہن کا انتظار میں بیٹھی تھیں۔ عورتوں نے محبت کے ساتھ دلہن کا استقبال کیا، دعائیں دیں، دلہن کو سنوارا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ دنیا میں آج تک اس شان کا، اس عزت کا، اس مرتبے کا کوئی بھی دولہا کسی بیٹی والے کے گھر میں نہیں آیا۔ یوں تو اللہ کے محبوب اپنے محبوب دوست حضرت ابو بکر صدیق کے گھر اکثر آتے جاتے تھے، لیکن آج یہ داماد بن کر آئے ہیں۔ یا اللہ، حضرت ابو بکر صدیق کو کتنی خوشی ہوگی، رومان کو کتنی مسرت ہوگی۔ آج انہوں نے اپنے محبوب داماد کی ضیافت کے لیے کیسا اہتمام کیا ہوگا، لیکن نہیں، آج ان کے گھر میں جو اپنے داماد کو اللہ کا سچا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حبیب مانتے تھے اور ہمیشہ ان کے قدموں پر جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، ضیافت کے لیے دودھ کے ایک پیالے کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا دودھ پی کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیالہ بڑھا دیا۔ وہ شرمانے لگیں۔ ایک عورت نے کہا، یہ حضور کا عطیہ ہے، واپس نہ کرو۔ حضرت عائشہ نے شرماتے شرماتے پیالہ ہاتھ میں لیا اور ذرا سا دودھ پیا، پھر رکھ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اپنی سہیلیوں کو دو۔ ادھر سے آواز آئی، یا رسول اللہ، اس وقت ہم کو بھوک نہیں ہے۔ سچے رسول نے فرمایا، جھوٹ نہ بولو، آدمی کا ایک ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ اس سادگی کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کی لخت جگر پیارے باپ کے گھر سے رخصت ہو کر اپنے پیارے نبی کے گھر آئیں۔ عرب میں کبھی سوال کے مہینے میں طاعون ہوا کرتا تھا، اس لیے عرب والے سوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس مہینے میں ان کے یہاں شادی بیاہ کبھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ بیہودہ رسم حضرت عائشہ کے بعد سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ حضرت عائشہ کا نکاح بھی سوال کے مہینے میں ہوا اور رخصتی بھی اسی سوال کے مہینے میں ہوئی۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو پہلے آپ تک کے پہنچے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک، ایک کمنٹ ضرور کیجئے۔ آپ کس طرح کا واقعہ آگے دیکھنا چاہتے ہیں، کمنٹ باکس میں آپ مجھے اپنی رائے بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ